دوستو، کیا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن ایک ایسا گروہ بھی ہوگا جو اللہ کے سب سے قریب ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں عزت، سکون اور نعمتوں سے بڑی جنت ملے گی۔ وہ عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں اور ہم ان میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ آئیے سورہ واقعہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راز بتاتا ہے۔ آیت 11، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقرب ہوں گے۔ یہ آیت ان خوش نصیب بندوں کا ذکر کر رہی ہے جو دنیا میں ایمان، تقوی اور نیکی میں سبقت کرتے رہے۔ یہ صرف کامیاب ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہوں گے۔ سوچئے، قیامت کا دن ہوگا جہاں ہر کوئی اپنے انجام سے ڈرا ہوا ہوگا، مگر ایک خاص گروہ ایسا ہوگا جو اللہ کے قریب لایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں سبقت کی، عبادت میں، نیکی میں، صبر میں، خیر پھیلانے میں۔ آیت 12، وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ یہ آیت انہی خوش نصیب مقرب بندوں کا حال بیان کر رہی ہے جن کا ذکر پچھلی آیت 11 میں آیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوں گے اور انہیں جنت النعیم یعنی ایسی جنت نصیب ہوگی جہاں نعمتوں کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ سوچئے، وہ جنت جس میں نہ غم ہوگا، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ پیاس اور نہ ہی ڈر، صرف سکون، خوشی اور اللہ کا قرب ہوگا۔ یہ وہ انعام ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی زندگی گزاری۔ آیت 13، پہلوں میں سب سے ایک بڑی جماعت ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو سبقت کرنے والے سابقون ہوں گے ان میں ایک بڑی تعداد پہلی امتوں میں سے ہوگی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان میں، عبادت میں اور نیکیوں میں سبقت کی۔ یہ آیت اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ شروع کے دور میں اللہ کے دین پر چلنا اور نیکی میں سبقت کرنا زیادہ آسان تھا، اسی لیے وہاں سے زیادہ لوگ مقربین کے مقام پر پہنچیں گے۔ آیت 14، اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے۔ پچھلی آیت 13 میں بتایا گیا کہ سابقین یعنی سبقت کرنے والوں کی بڑی تعداد پہلے لوگوں یعنی پچھلی امتوں میں سے ہوگی، مگر اس آیت میں ایک چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ آخری امتوں میں سے یعنی بعد والوں میں یہ مقربین تعداد میں کم ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمان پر قائم رہنا، دنیا کے فتنے سے بچنا اور نیکیوں میں سبقت لینا مزید مشکل ہوتا چلا گیا۔ لیکن جو لوگ اس مشکل کے باوجود اللہ کے دین پر ڈٹ جائیں گے ان کا مقام بہت بلند ہوگا۔ آیت 15، وہ جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مقربین یعنی اپنے قریب والوں کی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ گھبراہٹ اور خوف میں ہوں گے، اس وقت یہ خوش نصیب بندے عالی شان تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ایسے تخت جو سونے، جواہرات اور موتیوں سے مزین ہوں گے۔ یہ تخت نہ صرف شان و شوکت کی علامت ہوں گے بلکہ عزت اور ابدی آرام کی نشانی بھی۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں عاجزی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی، اور آج اللہ انہیں عزت اور سکون کا بدلہ دے گا۔ دوستو،
یہ چند آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اصل کامیاب وہ ہیں جو نیکی میں سبقت کرتے ہیں، وہ دنیا میں عاجزی سے جیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جنت کے تختوں پر عزت پائیں گے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے، ہم دنیا کے عارضی تخت کے پیچھے بھاگتے ہیں یا جنت کے دائمی تخت کی تیاری کرتے ہیں؟ کمنٹس میں مجھے بتائیں، آپ کس تخت کے خواہش مند ہیں، دنیا کے یا جنت کے؟ جزاک اللہ۔